السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور آخر تک دیکھیں، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس نئی ویڈیو آتی رہے گی آپ کی دعاؤں سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی سیوا، ماں باپ کو راضی کرنا، دل کبھی نہیں توڑنا۔ اگر ماں باپ کی دل اگر ٹوٹ گئے تو آسمان ہلنے لگتے ہیں، آسمان ہلنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے عرش کیوں ہل رہے ہو؟ اگر ہم اپنے ماں باپ کو اگر کبھی بھی ناراض کرتے ہیں تو عرش ہلنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ماں باپ کی وہ جو ہے دل سے جو بد دعائیں اگر نکل گئے، ہمارا دنیا آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کی مرتبہ ہم نے جانے نہیں، سمجھے نہیں، اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیے کہ ماں باپ کا عمل کیا ہے۔ ماں باپ سے تھوڑی سی بھی غلطی میں ناراض ہو کر اپنے پریوار کو لے کر الگ ہو جاتے ہو، الگ کھاتے ہو، الگ پیتے ہو، ماں باپ کی سیوا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کتنا دن دنیا میں رہو گے، مگر ماں باپ جب چلے جائے گی، آپ کو قرآن ملے گا، مکہ مدینہ، مینار ہے، گنبد ہے اور کعبہ شریف، تم تو یہ دیکھ سکتے، مگر ماں باپ کو اب تم دیکھ نہیں سکتے۔ ماں باپ آپ کو نہیں ملے گی۔ زندگی رہا تو یہ سب چیز ملے گی، مگر ماں باپ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کو ہمیشہ راضی رکھو۔ ہم بد نصیب ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھ نہیں پاتے، ماں باپ کی سیوا کر نہیں پاتے۔ ماں باپ کی دعاؤں سے غوث پاک بنے، ماں باپ کی دعاؤں سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، ماں کی دعاؤں سے اور محبوب الہی مخدوم سمنانی بابا فرید الدین شکر گنجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاج الدین بابا، بندہ نواز گیس و دراج، صابر پیا اویس کرنی، جتنے بھی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت و رضوان، جتنے بھی دنیا میں ولی ہے، سب ماں کی دعاؤں سے سب یہ ولی بنے ہیں، ماں کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو ماں کی دعاؤں کی برکت سے ہم علم والے اور آخر تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ہمارا جو جائز مقاصد ہے۔ تو ایک صحابہ آیا، فرمایا، یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے امی کو اپنے کاندھا میں بیٹھا کر 7 مرتبہ حج کرائے، کیا میں نے اپنے امی کا حق ادا کر لیے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے صحابہ، تم جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے، جو امی کا جو درد ہوا تھا، اس ایک درد میں سے ایک جھٹکا جو ہے وہ بھی ادا نہیں کر پائے تم۔ تو ماں کی حق کی بات کرتے ہو، جب تم پیدا ہوئے ایک جھٹکا جو درد ہوا تھا، وہ درد کے برابر بھی تم حق ادا کر نہیں پائے۔ ماں کی تو حق چھوڑو، ماں باپ کی حق کوئی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر ایک صحابہ آیا، فرمایا، یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے دل میں ایک عہد لیا تھا کہ جب کعبہ شریف جب فتح ہو جائے تو میں جنت کا چوکھٹ کو میں چوموں۔ یا حبیب یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے امی کی قدم کو چوم لو، 1000 مرتبہ جنت کی چوکھٹ کو چومنے کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے فرمایا، یا حبیب یا رسول اللہ، میرا امی زندہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا، جاؤ اپنے امی کی قبر کو جا کر چوم لو، اتنا ثواب ملے گا۔ پھر صحابہ نے فرمایا، یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا امی کا بھی قبر مجھے پہچان نہیں ہے، کیونکہ بچپن میں تھا تو میرا امی اس دنیا سے گزر گئی۔ یا رسول اللہ، میرا امی کا قبر کہاں ہے؟ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنے دل میں عہد کر لو اور یقین کر لو، اپنے امی کا تصور کر کے لکیر کھینچو اور اس لکیر کے اندر تم نے چوم لو
تصور کر کے کہ میرا امی کا یہ قبر ہے، تم کو اتنا ثواب مل جائے گا، اور جو تم نے عہد لیا وہ عہد بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اپنے امی کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے محبت کی نظر سے، دل کی گہرائی کی محبت کی نظر سے اپنے امی کو جتنا مرتبہ دیکھو گے اتنا حج کرنے کا ثواب۔ مقبول حج، میرے پیارے آقا نے فرمایا مقبول حج یعنی کہ قبول۔ آپ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب اس میں کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا مقبول حج، اپنے امی کو جتنا مرتبہ پیار سے اپنی امی اور والد والدہ کو جتنا مرتبہ دیکھو گے اتنا حج کرنے کے برابر ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر ایک صحابہ نے فرمایا، یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے امی کی خاطر کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں آ نہیں پاتا ہوں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا اپنی امی کی خدمت کرتے رہو، میری بارگاہ میں آ کر جو علم سیکھتے ہو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے یہ برکت آپ کے گھر میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اپنے امی کی مرتبہ کیا ہے کہ میرے حضرت اویس کرنی دیکھ لو، اپنے امی کی خدمت کے وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے نہیں پائے۔ تو یہ اپنے ماں باپ کی خدمت ایسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تھے امی دعا کرتی تھی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک کائنات، میرے موسیٰ کا بہت جلال ہے، اونچی آواز سے کبھی آپ کے بارگاہ میں اگر بے ادبی کر لے مولا معاف کر دینا میرے موسیٰ کو۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سنبھل کر کے آؤ، اے موسیٰ سنبھل کر کے آؤ، تمہارا پیر پھسل نہ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، ان سے پہلے میں کتنا مرتبہ آیا، کبھی نہ کہا کہ موسیٰ سنبھل کر کے آؤ، اے موسیٰ سنبھل کر کے آؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آج تمہارا امی نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، تمہارے پیچھے تمہارا امی نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ سنبھل کر کے آؤ۔ تمہارا امی ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ میرے موسیٰ کو خیریت سے لے جائے، خیریت سے واپس کر دے۔ تو میرے پیارے آقا کے دیوانوں انشاءاللہ یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، دوسرے